السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کہیں گے کہ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے اور خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا مشکل لگتا ہے۔ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ کب ہمارا صبر جواب دے رہا ہے۔ ایسے لمحات میں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کی تلقین فرماتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ مشکلات کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ صبر کا مطلب کیا ہے؟ مشکلات، مصائب یا ناپسندیدہ حالات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثابت قدم رہنا اور شکوہ شکایت سے پرہیز کرنا، یہ ایک اعلیٰ اخلاقی صفت ہے جو انسان کو ناگوار حالات میں حوصلہ اور استقامت عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات اور فرائض کی پابندی میں ثابت قدم رہنا، چاہے یہ نفس پر کتنا ہی بھاری کیوں نہ لگے۔ گناہوں اور نافرمانی سے خود کو روکنا، حتیٰ کہ جب نفس ان کی طرف مائل ہو۔ آزمائشوں، تکالیف اور مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا اور شکایات سے گریز کرنا۔ جانتی ہوں کہ آپ یہ کہیں گے کہ صبر کا کہنا اور کرنا کتنا مشکل لگتا ہے، آپ پر گزری ہو تو آپ کو پتہ چلے۔ تو یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی بہترین منصوبہ ساز ہے۔ نماز اور دعا کا اہتمام کریں۔ نماز اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صبر کی بہترین مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ مختلف آزمائشوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مثابرہ کی مشق کریں۔ صبر کی مشقت اور کڑواہٹ کو ختم کرنے کے لیے مزید صبر کرنا، جسے مثابرہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں اور اس کی رضا کو مقدم جانیں۔ صبر ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ صبر کا بہترین نمونہ ہے۔ طائف کے واقعہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کے ذریعے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ محسوس کریں کہ آپ کا صبر جواب دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، صبر اور نماز کے ذریعے اس کی مدد طلب کریں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور میرے پیارے بہن بھائیوں، دیکھیے، اللہ تعالیٰ صبر کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کا صلہ انسان کو تب دیتا ہے جب بندہ اپنے حالات پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنے سے انسان کو سکون، اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب آپ کا صبر جواب دے رہا ہو اور صبر کے وقت اللہ تعالیٰ سے آپ کچھ اس طرح سے مانگیے کہ اے اللہ پاک، میرے دل کو سکون دے، میری روح کو تسلی دے، میری پریشانیوں کو دور کر اور میری صبر کو طاقت، مٹھاس اور تیری رضا پر مکمل بھروسہ عطا فرما۔
اے پیارے اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔